سرمدن دائمن آبادا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ ہولی قرآن ایوارڈ دا پیرنٹس. اللہ تعالیٰ ماں باپ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. آج ہم اور آپ اور صاحب خانہ جس محفل میں آئے ہیں اور گھر والوں نے بلایا ہے، یہ جشن ایصال ثواب ہے. تمام گاؤں والوں سے گزارش ہے، آج کل حالات صحیح نہیں ہیں، خاص کر کے ہمارے علاقے میں اور بنگال میں. یہ دھیان دینا چاہیے، مسجد مدرسہ ہمارا خالی پڑا رہتا ہے. اللہ نہ کرے یو پی کے مدرسہ کی طرح، یو پی کے مسجد کی طرح نہ ہو جائے. مسجد کو توڑا جا رہا ہے، بند کیا جا رہا ہے. یہ صرف ہماری بدعمالیات، نیک کاموں میں ہم لوگ پیچھے رہتے ہیں اور گناہ کاموں میں ہم لوگ آگے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کی جو ہے ایسی نیت میں، نبی کے صدقے میں اچھی نیت بنا دے تاکہ ہم لوگ نیک کام میں آگے حصہ لے. کہیے سبحان اللہ. علماء کرام، گاؤں والوں سے بھی گزارش ہے، تمام گاؤں والے اور گاؤں کے جتنے علماء ہیں، آپ تمامی حضرات وقت مقررہ پر پہنچے اور وقت مقررہ پر یہ پروگرام ختم ہو. ایصال ثواب مانے ہوتا ہے دعا. یہ دعا کو یہ ایصال کرتے ہیں، مطلب تبرک، نیاز، واعظ و نصیحت، قرآن کی تلاوت، یہ سارے جو ہے نیکیوں کو جمع کر کے مرحوم مغفور یا مرحومہ مغفورہ کے نام پر ہم لوگ یہاں سے بھیجتے ہیں. ہم TTS اہل سنت کا عقیدہ ہے، وہاں پہنچتا ہے. کہیے سبحان اللہ. کیا کرو گے میاں دنیا میں اتنی دولت کما کر؟ سنا ہے کفن میں جیب نہیں ہوتا، کفن اور پاکٹ نہیں ہوتے. کیا کرو گے میاں دنیا میں اتنی دولت کما کر؟ سنا ہے کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتا. کیا امیری کیا فقیری بھیس ہے، قبر میں چل کے دیکھ سب کا بستر یہ حقیقت. اور جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، سب مٹی میں سما گئے. اے سب سے گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا. وقت نظام ہے موت کا ٹائم، نظام ہے موت. ٹھیک ہے، فرشتہ جب روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو عاشق رسول یہ کہتا ہے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. بھائی برادر رشتے دار سب کوئی ساتھ چھوڑے دیوے، کوئی سوتے جاوے نی ماں بیٹر سوگے نی بیٹا مار سوگے نی باپ بیٹر سوگے نی مروار دینا آخلائی تو قبر کا جائے رہو ہوئے. ساری محبت دنیا کی یہی ختم ہو جائے گی، لیکن وہاں رسول پاک کی تشریف آوری ہوگی. کہیے سبحان اللہ. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد کو تم میرے آ جانا یا رسول اللہ. روشن میری تربت کو جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا. آج میلاد مطلب ولیدہ ایصال ثواب ہمار خالو ہوگی. کہیے سبحان اللہ. আর তোমার এদিকার তরিকা একটা খুব ভালো লাগছে, সালিয়ানা মিলাদ মা বাবাকে একবার याद করছে, کرنا بھی چاہیے. اور ہمارے سنی حضرات تو جمعرات کو بھی یاد کرتے ہیں، اور صرف جمعرات نہیں، ہر 5 وقت نماز میں یاد کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو. فجر کی نماز میں جب دعا مانگتے ہیں اور دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولدا، اے اللہ مجھے
बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे। कहिए सुभान अल्लाह। हम सुन्नी हजरात खुशी खुशी रसूल का नाम भी लेते हैं। और नमाज एक ऐसी इबादत है, खुदा की बंदगी होती है, रसूल पर दुरूद और सलाम होता है, और अपने माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत होती है। कहिए सुभान अल्लाह। तरीका ये है, लेकिन कुछ लोग मजबूरन पढ़ते हैं, उसको पढ़ने दो, लेकिन वो मजबूरन पढ़े या मसरूरन पढ़े, लेकिन उनका पढ़ना काबिले कबूल नहीं होगा। लाख रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, अगर रसूल की मोहब्बत नहीं है, शायर मशरक़ ने कहा मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो आज नबीर प्रेम भालोबासाते যেই ব্যক্তি জীবন যাপন করবে, নবীর প্রেমে নবীর ভালোবাসায় যেই ব্যক্তি জীবন যাপন করবে, তাদের জীবনে কোনো কষ্ট আসবে না, কোনো तकलीफ আসবে না, तूफान আসবে না, क्योंकि रसूल पाक से जो मोहब्बत कर लेगा गोया वो खुदा से मोहब्बत कर लिया। वक्त मुख्तसर है, उलमा इकराम कसीर तादाद में है, हमसे सीनियर उलमा है, मैं अदना से एक तालिबे इल्म हूँ। शेर समाज फरमाई। सखीरे भूल ना जाना, जाना जाना है रब के द्वार, सखियों से कह दो जल्दी आए। अब लोकला देव एकटा मैयत है गेल, वह कहे मोर बाप चले जाछे, वाइज बड़ा बेटा छावे छे, बहू छावे छे, बेटी छावे छे, आखिरी मुलाकात करे लिबा चाहे छे। आखिरत की पहली मंजिल कब्र है मेरे दोस्त, जेटा हमार दादो दाई मोर माँ चले गई है, कब्रिस्तान दफन छे, सब लोग चले गए, न जाने किस आलम में है, कोई बता नहीं सकते, लेकिन उलमा बुजुर्गाने दीन पढ़ के बताते हैं, और बुजुर्गाने दीन पीराने तरीकत वो बता देते हैं किसकी खबर में क्या होता है। कहिए सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती है हजारों की तकदीर देखी। आला हजरत ने फाज़िल बरेलवी ने फरमाया, मुजरिम को ना शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। वो आला हजरत हमारे ईमान की, अकीदा की हिफाजत किया है। कहिए सुभान अल्लाह। वो आला हजरत फाज़िल बरेलवी यहाँ आए नहीं थे, उनके वालिदा मोहतरम नकी अली खां कहाँ से आया? अफगानिस्तान। कहिए सुभान अल्लाह। फतवा रिज़विया पढ़ो और आला हजरत को पढ़ो, जानो उनके खानदान अफगानिस्तान से आए लाहौर में, और लाहौर से उनके वालिद आए यहाँ हिंदुस्तान बरेली शरीफ में। कहिए सुभान अल्लाह। मैं पढ़ा और पढ़ के आपको बता रहा हूँ। वो आला हजरत अशरफ अली थानवी, कासिम नानवी और रशीद अहमद गांगोई, এই তিনজন বড় বড় বিখ্যাত আলিম ছিল আলা হযরতের পিরিয়ডত, উমাও সুন্নি ছিল। এরকম ইলম হাসিল করলে বেশি ইলম খানো খারাপ, শয়তান ডালু ছিল ইলম। हाँ, बेसी इल्म खानो खराब, मीडियम ठीक है, खैरुल उमूर औसतुहा, दरमियानी ठीक है। रसूल पाक ने फरमाया मेरा जो मजहब इस्लाम है ये दरमियानी है, ना मूसा अलैहिस्सलाम के इसके मुताबिक है, ना ईसाइयत के मुताबिक है, बल्कि मेरा मजहब जो खुदा ने चुन के दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड इन द होली कुरान अबाउट द रिलीजन, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक खुदा के नजदीक पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। कहिए सुभान अल्लाह। और इस मजहब को कोई नहीं चुना, आदम ने नहीं चुना, शीश ने नहीं, बल्कि खुदा ने चुन के दिया। कहिए सुभान अल्लाह। वक्त मुख्तसर है, तो माँ रिसर्च को ले बहुत सलाम पढ़वा मना, दुरूद पढ़वा मना, लेकिन सुन्नी चीज पहला सुन्नी था, वो लोग रिसर्च करने लगा, तब पर देवबंदी है गेल। अब इधर आला हजरत फाज़िल बरेलवी है, चारों तरफ वो नजदी है, तने तन्हा अहमद रजा ने ऐसा जवाब दिया। और सबसे बड़ी फजीलत ये है कि कुरान पाक में तर्जुमा करने वाला कोई दुनियादार नहीं, बल्कि आला हजरत है। कहिए सुभान अल्लाह। और उसमें तफसीर करने वाला सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी। कहिए सुभान अल्लाह। और क़यामत तक ये दोनों हस्ती का नाम नहीं निकाल सकता है। कहिए सुभान अल्लाह। निकलेगा कोई दूसरे आदमी का नाम चढ़ेगा नहीं। तर्जुमा किया आला हजरत, तफसीर किया अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी। कहिए सुभान अल्लाह। तो कहने का मतलब ये, उलमा एक के बाद इधर आ गए हैं, क्योंकि मुझे दूसरी जगह फिर जाना है।
ٹینڈ لگانی ماں اور باپ، یہ میرے آقا نے فرمایا دنیا میں سب سے بڑا مرشد تمہاری ماں اور تمہارا باپ ہے، کہیے سبحان اللہ۔ 50 کا حج کرو لے، 25,000 مفتی کو جمع کرو، علماء کو جمع کرو، اگر تمہاری ماں ناراض ہے یہ مفتی کی دعا علماء کی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک تمہاری ماں راضی نہ ہو جائے۔ بڑی دلیل کے ساتھ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ورنہ واقعی آپ پڑھے ہیں حضرت علقمہ، رسول پاک چاہتے اشارہ کر رہا ہوں دعا کر دیتے، نہیں، رسول پاک نے وہ نہیں فرمایا، رسول پاک نے صحابہ سے فرمایا اس کے گھر میں کوئی ہے؟ کہا حضور اس کی بوڑھی ماں ہے، ضعیفہ ماں، ہاں اس کی ماں ناراض ہے۔ رسول پاک کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر جو ہو چکا ہے ہونے والا ہے قیامت تک، قیامت کے بعد سارا علوم مصطفیٰ کو اللہ عطا کر دیا، کہیے سبحان اللہ۔ اور مصطفیٰ کو جتنا علم دیا کسی کو نہیں دیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر ہمارے نبی تک، میرے نبی کو اللہ نے اسپیشل علم عطا فرمایا ہے۔ اسی سرزمین کے نیچے، اسی زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے ہر انبیاء کو نبوت دیا ہے اور معراج عطا کیا ہے، لیکن رسول پاک کو اللہ نے لامکہ سے بھی آگے معراج عطا کر کے نماز تحفے میں دے دیا، کہ یہ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے شاعر نے کہا نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ، نہ کلیم سے شکایت نہ وائزوں سے کینہ، وہی خلد طور لے لو مجھے چھوڑ دے مدینہ۔ آج ہم لوگ مدینہ اور مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ المختصر وبالوالدین احسانا، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، کہیے سبحان اللہ۔ اور شاعر نے کہا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کے لا، اور نیند آئی ایسی گنبد خضرا کی چھاؤں میں، پھر کیا خبر تھی شام گئی یا سحر گئی۔ اللہ تعالی ہمارے نانا جان صاحب خانہ کے والد کی اور اس خاندان میں پورے گاؤں والوں کے اس قبرستان حاضہ میں تمام کی مغفرت عطا فرمائے، اور ہم سب سنی مذہب کے مطابق، اعلیٰ حضرت کے فرمان کے مطابق، مخدوم پاک کے فرمان کے مطابق، کل اولیاء کرام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولیے امام صاحب، بولیے نا۔